الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہمیں پریکٹیکل بتا دینا انجن کے متعلق۔ زبانی تو آپ ویڈیو بناتے رہتے ہیں، تو دیکھیے اللہ نہ کرے کہ آپ کا کپ یہاں سے گر جائے یا کپ کی واشر لوز ہو، تو یہاں پر آپ دیکھنے میں گاڑی سٹارٹ ہے، تھوڑی سی میں ریس دیتا ہوں تو دیکھیں کس طرح آئل باہر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں ابھی اس کو ریس دے رہا ہوں تھوڑی سی، یہ دیکھیں ٹوٹل 10 سیکنڈ بھی ہم نے گاڑی کو ریس نہیں دی اور آئل گاڑی باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ اس کا ڈھکن لوز ہو تو یہ آئل مطلب آگے بھی جاتا ہے، فر بیلٹ کے اوپر بھی جاتا ہے، تو اگر فر بیلٹ کے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ فر بیلٹ آئل پی جاتا ہے، جب وہ آئل پی جاتا ہے تو پھر وہ لوز چلتا ہے۔ دوسرا یہ پنکھے کو بھی دیکھ لیں کہ پنکھے کا ایشو یہ آتا ہے کہ اگر یہ کمزور پلاسٹک کا ہو تو پھر پلاسٹک نرم ہو جاتی ہے، ہیٹ کی وجہ سے نرم ہو جاتی ہے اور انجن کو پھر پنکھا ٹھنڈا نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ خود یہ چیزیں چیک کر لیں کہ پنکھا بھی دیکھ لیں، ریڈیٹر بھی دیکھ لیں اور یہ انجن کا کپ بھی دیکھ لیں، اس کے اندر واشل ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ آپ کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے تو یہاں سے آئل باہر نکلنا شروع کر دے گا، اور اگر نیچے سے بھی لیکیج ہے تو وہاں سے بھی آئل آپ کا لیک ہونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نظر انداز نہ کریں، اگر آپ کریں گے تو انجن آپ کے لیے دوستو بہت بڑا مسائل کھڑا کرے گا۔ تو میں نے کہا چلیں اس دفعہ انجن کے ڈھکن کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں، کپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یہ لوز بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ مطلب آپ جب بھی آئل اس میں ڈالیں تو اس کو ضرور پھر بند بھی کرنا ہے، خاص کر کے اپنی نگرانی میں جو اونر ہو یا ڈرائیور ہو اس کو لازمی بند کریں اور صحیح طرح چیک کریں کہ یہ خدا نخواستہ گر نہ جائے۔ اگر گر گیا تو یہ گاڑی آئل بار پھینک کر آپ کا انجن ختم کر دے گی۔ بھی آپ کو میں نے پریکٹیکل انجن کی متعلق بتایا کہ ذرا سی بے احتیاطی کریں گے تو یہ انجن سے آئل باہر نکل آئے گا، تو پھر یہ گاڑی بائی جان آپ کی گرم ہوگی۔ جب گرم ہوگی تو پھر بے شمار مسائل آپ کی طرح متوجہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئل کے بھی ایس او پی ہوتے ہیں۔ آئل کے ایس او پی یہ ہیں کہ آئل چلتا ہے، جلتا نہیں ہے، جبکہ ڈیزل، پیٹرول، سی این جی جلتا ہے۔ آئل جتنا بھی آپ نے جس گاڑی میں بھی ڈالا وہ چلے گا۔ پہلے نمبر پر آئل چلتا ہے، دوسرے نمبر پر آئل کالا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر آئل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، جس وقت آئل کم ہوگا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا انجن بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دن ہمارے پاس ایک گاڑی آئی، میں نے رسید اس کی دیکھی، تقریباً 7 ماہ بعد اس نے آئل چینج کیا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی رننگ بہت ہی کم ہے تو کوشش کریں کہ 3 ماہ میں آپ گاڑی کا آئل چینج کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر گاڑی آپ کے لیے بے شمار مسائل کھڑے کرے گی۔ دوسرے نمبر پر بھائی جان مارکیٹ میں 2 نمبر آئل بہت زیادہ ہے، یہ پورا ایک مافیا ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ مارکیٹ سے خالی ڈبے اٹھاتے ہیں، پھر اس میں ریفلنگ کرتے ہیں، اور جو آٹو آئل ہوتا ہے، جلا ہوا آئل 300 روپے لیٹر والا، وہ آپ کو 3000 روپے لیٹر میں سیل کرتے ہیں۔ وقتی طور پر تو آپ کو انجن نہیں بتاتا، چل جاتا ہے کیونکہ وہ موٹا آئل ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ آئل مطلب انجن کو پورے کا پورا ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ آئل موٹا ہوتا ہے اور جو مطلب انجن کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انجن کی طاقت یا مطلب اس کی جو سکن لے لیں، یہ بال برابر ہوتی ہے۔ اس میں ہیڈ میں اور مطلب اور چیزوں میں یہ جب چلتا ہے، پسٹن، سلیپ، جو چیزیں بھی آپ سمجھ لیں، جہاں جہاں پر چلتا ہے یہ ان کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، موٹا آئل ہوتا ہے۔ اور یہی موبل آئل کے ایس او پی ہیں کہ جب بھی کوئی گاڑی نئی مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ سب سے پتلا آئل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انجن کمزور ہوتا جاتا ہے، آئل موٹا ہوتا جا رہا ہے، پھر آخر میں آپ 20-50 پر آ جاتے ہیں۔ تو کئی ہمارے مستری صاحبان ہوتے ہیں، وہ شروع ہی میں 20-50 آئل ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آخری درجے پر ہی انجن بنتا ہے۔
کوشش کریں کہ جہاں سے بھی آپ آئل چینج کریں سر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ آئل چینج کروائیں اور خود چیک کریں. یہ کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کسی دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو آئل چیک کر کے دے گا. آپ کی گاڑی ہے, آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے. ہاں, جو آئل چینجنگ والے ہیں یا اور مستری صاحبان ہیں ان کے ساتھ آپ گپ شپ کر کے اپنی گاڑی کے متعلق معلومات لے لیا کریں. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یار آئل کم ہے, زیادہ ہے. ظاہر ایک گاڑی میں جو بھی آئل پڑتا ہے, 3 پڑتا ہے, 2.5 پڑتا ہے, جب بھی وہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے نظروں کے آ جاتا ہے. اور دوسرا بھائی جان, میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار گاڑیوں کے آئل پمپ کمزور ہیں. وہ اسٹارٹ کرتے رہتے ہیں, آئل پمپ نہیں اٹھاتا تو انجن سے بھی اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ خدا نہ خواستہ آئل پمپ کمزور ہوگا تو آپ کے لیے بے شمار مسائل متوجہ ہوں گے. دوسرا, کوشش کریں کہ آپ جہاں سے بھی آئل چینج کریں ڈبے کی سیل, ایلومینیم کی سیل, جو DG کوڈ ہوتے ہیں وہ بھی چیک کر لیا کریں. یہ اگر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو اللہ کرے گا کہ آپ کو بھی تھوڑی بہت ہی سمجھ آ جائے گی, ورنہ آپ دوسرے کے لیے میدان کھلا چھوڑتے ہیں. دوسرا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب رننگ کر لی, ہم نے بچت کی ہے. یہ بھائی جان بچت نہیں ہے, یہ نقصان ہے. بچت یہ ہے کہ آپ کو گاڑی کو بھی بچانا ہے. یہ نہیں کہ گاڑی آپ نے چلانی ہے اور گاڑی کا انجن آپ نے ختم کر لیا اور آپ نے کچھ پیسے بچا لیے تو آپ سمجھیں گے یار بچت ہے. اس طرح بھائی جان کوئی بچت نہیں ہوتی ہے. دوسرا, انجن کا ایک اور مسئلہ ہے, میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں. کئی دوستوں نے پوچھے کہ یہ پارٹس کے جو مسئلے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر کرنگ آپ کی اچھی کوالٹی کی یا اس کمپنی کی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے بے شمار مسائل بنے گے. مثال کے طور پر ہماری کچھ عرصہ پہلے بیڈ فورڈ گاڑی تھی تو دونوں کرنگیں ہم نے سیل کی. ایک جو اوریجنل تھی وہ 50 kg کی تھی جو انگلینڈ کی تھی, جینین تھی, اور دوسری جو ہم نے لوکل پرچیز کی تھی, ظاہر آپ مطلب مارکیٹ میں وہ انگلینڈ کی تو نہیں آ رہی کریں, تو وہ 30 kg کی تھی. اسی طرح آپ مطلب چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو, جو بھی آپ کرنگ لیتے ہیں کوشش کریں مارکیٹ میں وہ کرنگ آپ کو جو ایک نمبر ہے یا جو گاڑی جس کمپنی کی ہے آپ اس کی لیں. اگر آپ اس کی نہیں لیں گے تو پھر آپ کا انجن کے ساتھ وہ ربط نہیں ہوگا. جو ہی آپ مطلب انجن کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو کرنگ بے شمار مسائل آپ کی طرف متوجہ کرے گی. خدا نہ خواستہ وہ کمزور ہو جائے گی, بولنا شروع کر دے گی, پھر گاڑی آئل بھی کھانا شروع کر دیتی ہے. بھائی جان, جو آدمی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو گارنٹی کے ساتھ آئل دیتے ہیں. اس کو ڈبے کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں, ایلومینیم کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں, اور دیے جائے کوڈ بھی ہوتے ہیں وہ بھی چیک کرواتے ہیں, اور ڈبہ بھی اس کو دیتے ہیں کہ یہ ڈبہ بھی آپ ساتھ لے جائیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے آئل میں فرق آیا تو ہم آپ کو 1 سال فری آئل چینج کر کے دیں گے اور ساتھ 1 لاکھ روپے پلنٹی بھی دیں گے. بے شک آپ ہم سے آئل چینج نہ کریں. کوئی بھی آدمی ہو, ایکسپرٹ ہو, کمپنیاں بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں, دوسرا یہ کمپنی آپریٹڈ مطلب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہیں, بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں. جس ڈبے کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے ہم آپ کو وہی آئل چیک کروائیں گے, اور انشاءاللہ آج دن تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. 35 سال کے ساتھ ہم PSO کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بھی کمپلین نہیں آئی, کیونکہ ہم مطلب اپنا چیک اینڈ بیلنس بہت سخت رکھا ہوا ہے. کبھی بھی ہم نے باہر سے آئل کبھی بھی نہیں لیا. تو جو گاڑی ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں. اس میں بھائی جان کمپنی ہمیں 100 روپیہ ہی پرافٹ دیتی ہے, اس سے زیادہ پرافٹ کمپنی کوئی دے ہی نہیں رہی ہوتی. تو پھر ہم یہی آپ کو کرتے ہیں کہ جو سہولت ہمارے پاس ہو وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ہم آپ کو باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں. یہی آپ کو 300-400 روپے کی بچت ہو جاتی ہے. بھائی جان, ایک طرف ہم ہری پور جاتے ہیں, دوسری طرف ہم منسیرا جاتے ہیں. ڈسپلے کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں. جس دوست کو بھی چاہیے, جس طرح ہم اپنی ایجنسی کے اوپر گارنٹی کے ساتھ آپ کو پروڈکٹ دے رہے ہیں, آئل دے رہے ہیں, اسی طرح آپ کو جس سائٹ پر بھی چاہیے
ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ آئل دیتے ہیں۔ اور ایک چیز میں اپنی پازیٹیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، آج دن تک کبھی بھی کسی دوست نے کوئی کمپلین ہماری نہیں آئی۔ آپ مطلب دیکھ لیں، کمنٹس میں بھی دیکھ لیں، ورنہ لوگ کہاں سے کہاں تک بات لے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ان کی آئل میں فرق آیا ہے۔ لاکھوں گاڑیوں کا ہم آئل چینج کر چکے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی آئل میں فرق تھا یا آپ کی سروس نہیں تھی۔ آپ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائیں، ہماری سروس دیکھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار ہم کس طریقے سے آپ کی مطلب خدمت ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کو میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ ایک ایجنسی ہماری کلندر آباد ہے، المرجان مارکیٹ میں، جامع مسجد کے ساتھ ہے۔ دوسری ایجنسی جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، ایک طرف شمع بیکری ہے، دوسری طرف اسدزئی پمپ ہے، درمیان میں ہماری ایجنسی ہے۔ بھائی جان، ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔